بزرگ متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا چوتھا باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ، اور مقدس مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت مقدسہ۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور پھر فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سنیں، تو میں دعوت دیتا ہوں بھائی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کے بھیدوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ رضو خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، خداوند کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کے کلام کے بارے میں تحقیق نہ کریں، اس کو سمجھنے، اس سے جاننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بہت سارے صحائف میں، صحائف انبیاء میں اور اناجیل اربع میں، یعنی چاروں اناجیل میں اور خطوط میں بھی صاف لکھا ہے کہ اس کے بارے میں جانو۔ یہ آسان الفاظ میں ہی بولتے جاؤں گا کہ آج اسے کیا کرو، جانو۔ میرے جو یہاں میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا کے کلام میں بہت خوب آپ نے ابھی جو پڑھا گیا، 2 حوالہ جات تھے، ایک تھا متی رسول کے انجیلی بیان سے، اور دوسرا حوالہ تھا مرکز۔ یہاں ذکر ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ آپ نے تینوں آزمائشوں کا تو ذکر سنا ہوگا، سنا ہے؟ کس نے نہیں سنا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ 3 آزمائشیں جو یسوع مسیح پر آئی تھی، جس نے نہیں سنی وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ پہلی آزمائش کون سی تھی؟ اب آپ بولیے ذرا، سب جاگ رہے ہیں نا؟ پہلی کون سی تھی؟ ہاں شاباش، آپ ٹھیک بول رہے ہیں، پتھر سے کیا ہے؟ دوسری کون سی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، آگے پیچھے آپ ضرور ہو جائیں۔ ٹھیک، آپ تینوں جو ہی صحیح بتا رہے ہیں۔ پہاڑ پہ سب، اس کے بعد دوسری کون سی؟ پہاڑ پہ دکھایا گیا۔ اور ان دونوں پہاڑوں کا آج جس کا ذکر ہو رہا ہے، میں آزمائشوں کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف پہلی جو آزمائش جہاں ہوئی ہے وہیں کا ذکر، وہیں پہ ہی سارا ذکر رہے گا، اور شاید کم ہی کبھی سنایا گیا ہو یہ پیغام بھی۔ ہم سنیں خدا کے کلام سے، میں نے بھی سیکھا، میں چاہتا ہوں آپ بھی سیکھیں ساتھ۔ اور تیسری آزمائش تھی، وہ تھی ہیکل کے کنگرے پر۔ کون سی تھی؟ ہیکل کے کنگرے پر کیا کر اپنے دائیں نیچے گرا دیں۔ لیکن یہ میرے جو آج ہم دیکھیں گے صرف جنگل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ آزمائشوں کا پہاڑ، اسے آپ کوئی بھی نام دے دیے، یسوع مسیح کی آزمائش کا مقام کہیے، آزمائش کا پہاڑ کہیے، جنگل کہیے، تو میری جو یہ جنگل ہے کہ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جن جنگلوں میں گئے وہ ایسے نہیں جیسے یہ جنگل تھا۔ اس کے راز آج میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ مجھ پہ کھلے، میں بھی آپ کے سامنے کھولوں۔ یہ مقام جو ہے ایک پہاڑ ہے، اور یرو شہر جسے کس نے فتح کیا تھا؟ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، آپ کلام پڑھتے ہیں۔ کس نے فتح کیا تھا؟ یشوع نے، یعنی یشوع نے۔ دیوار کیسے ٹوٹی تھی؟ ایک معجزہ تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ جو جنگل ہے، یہ یرو شہر سے 2 میل کے بیچ میں دریا یردن آتا ہے، اور اس کے بعد 2 میل کے فاصلے پہ، اور یہ ایک دم سنگلاخ چٹان اوپر کو اٹھتی ہے اور سرخی مائل ہے۔ پتھر کی 4-5 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ سب سے جو سخت والا پتھر ہے اسے اس کے لیے کہا جاتا ہے، یہ چکنا جسے کہتے ہیں، چکنا پتھر جسے کہتے ہیں، یہ سنگلاخ پہاڑ تھا۔
اور یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر یسوع مسیح فاقے کی حالت میں، روزہ نہیں ہے اس میں، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، فاقے کی حالت میں رہا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اور وہ آزمایا گیا، صاف صاف لکھا ہے اس کی آزمائش سے آزمایا گیا. اس سے اس جنگل کو نئے عہد نامہ میں کیا کہتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے. نئے عہد نامہ میں جنگل سے مراد بیابان، غیر آباد، اجاڑ جگہ کے لیے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اجاڑ جگہ ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت یعنی آنا جانا نہ ہو. اس لیے یسوع کا پہاڑ کی چوٹی پر جانا بھی، پہاڑ کی صرف پیندے میں یا گراؤنڈ پہ رہنا نہیں، اس کی چوٹی پہ جانا بھی، وہ بھی بیابان میں جانے سے مراد ہے اس وقت. اور وہاں جنگلی جانور بھی تھے. لیکن اگر پرانا عہد نامہ میں دیکھیں تو میری درخواست عاطف سے وہ مائک لے لے اور اس میں ذرا پڑھیں. یوسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 34واں باب. یہ پرانا عہد نامہ میں یہ بہت ساری واضح باتیں ہیں جو ہم نے نہیں سنی، جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی. میری تو خاص ہے 34 باب 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک کو ہمارے جی پڑھے. تو یہاں میں اب ذرا کھولتا جاؤں اس بات کو، اس حوالے کو کہ یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آنے والا، تو ہم ذرا اسے سمجھیں اور آج کوشش کریں خدا کے کلام میں اسے جاننے کی کہ یسوع مسیح عام جنگل میں نہیں تھا. یہاں لکھا ہے حواسل یعنی مچھلیاں کھانے والا ایک پرندہ ہے جو اسے پیٹو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک وہ خاص بات ہے، یہ جنگل میں اس کا کوئی کام نہیں، ویرانے میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. جب وہ اگر مچھلیاں کھانے والا تو اس کا کوئی کام نہیں ہے. بچھو بوٹی یہ وہ ہے جس کے پاس سے گزرو گے تو آپ کو یہ چبٹ جائے گی. اور اگر اس کے ساتھ کا دوسرا قریبی جو ہے لفظ ہے وہ پکھڑا جسے کہتے ہیں، اسی کی یہ دوسری قسم ہے. اور دوسرا اس کا ہے اسے پکھڑا ہی پکا جاتا ہے، کسی بھی زبان میں بولیں وہی بولا جائے گا. شتر مرغ یہ بھی اس علاقے میں تھے، گیدڑوں کی ماننے تھی. اور گیدڑ کے بارے میں تو ایک خاص کہا جاتا ہے وہ 3 کلومیٹر سے محسوس کر لیتا ہے کہ دشمن سامنے ہے یا کچھ ہے. اور پھر دشتی جانور، جنگلی جانور جو تھے، درندے جو تھے وہ ہیں بھیڑیے، چھگمانس. یہ چھگمانس جو ہے یہ آدمی ہے، لیکن آدمی کیسا ہے؟ آدھا انسان ہے اور آدھا بکرا ہے. آدھا انسان ہے، بدروا کی قسمیں ہیں بہت ساری ہیں. یہ آدھا انسان ہے اور آدھا بکرا ہے. اور کیتھولک ترجمے میں سے شیطان ہی لفظ لکھا گیا. افریت شب، بھوت پریت. اور اس کا جو ایک اور ہے ترجمہ، ایک ہے جسے کہتے ہیں آدھا شخص. آدھا شخص اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا تجربے میں نہیں، میرے تو تجربے میں ہے، یہ تو دوبارہ نکالی گئی ہیں بعض. تو اسے کہتے ہیں سرکٹا، ایک بدروؤں کی ایک قسم ہے جس کا سر نہیں ہوتا. افریت شب اسے کہا گیا ہے. بھوت پریت بدرو ہیں. پھر دیو جاتی جولیت اور اس کے 3 اور بھائی تھے، یہ 4 بھائی تھے جنہیں کہا گیا تھا دیو زادے. حقیقت میں یہ دیو کے نہیں ہے، کسی جگہ سے نہیں تھے، انسان کے، لیکن ان کے وہ قداور تھے اور یہ کہتے ہیں ان کو دیو زادے کہا جاتا تھا. یہاں پرانا عہد نامہ میں پیدائش میں بھی بعض غلطی کرتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے وہ شاید وہ شادی ان سے نہیں، وہ سید کی نسل کو خدا کے بیٹے کہا گیا. یہاں پھر ایک اور بات ہے دیو کے بارے میں، ایک اس کی خاص قسم ہے. اس کے لیے اسے کہا جاتا ہے یہ بھی آدمی کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن اس پہ یہ کپڑے نہیں پہنتا. بس اس کا یہ میں اس سے زیادہ ہی بولنے دوں. اڑنے والے سانپ، اڑنے والے سانپ بھی یہاں تھے، گدھ بھی تھی، اونٹ کٹارے تھے. بچھو بوٹی، اونٹ کٹارے، یہ تقریباً سارے ایک ہی نسل کے ہیں سارے. پھر جو یہاں یہ کیسا جنگل تھا، یہ آج ہم نہیں جانا کہ کیسا جنگل تھا جہاں یسوع مسیح رہا، کہ جہاں پہ قدم قدم پر کیا تھا؟
खतरा ही अगर उड़ने वाले सांप थे, उड़ने वाला सांप तो कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब दूसरे सांप कितने होंगे। यीशु मसीह की आजमाइश किसी आम जगह पे नहीं हुई, उसके लिए खास जगह मुकर्रर की गई थी, और यिर्मयाह नबी इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत पेशन गोई करता है। इस जंगल के बारे में उसने पेशन गोई की, यर्दन के जंगल के बारे में यिर्मयाह नबी ने 700 साल पहले पेशन गोई की थी, और ये पेशन गोई यीशु मसीह रब्बुल मसीह की ज़ात अक़दस में पूरी हुई। ये पेशन गोई और किसी इंसान की ज़ात में यह पेशन गोई पूरी नहीं। यिर्मयाह 12 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा, पैदल दौड़ने वाले, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझ में ये ताब कहाँ, यानी फिर भी तुझ में ताब ही क्या, ताकत ही कहाँ नहीं, तू इस लायक नहीं, फिर तुझ में ताब कहाँ के सवारों के साथ, यानी घुड़सवारों के साथ तू दौड़ सका। तू सलामती की सरजमीन में बेखौफ है, तू सलामती की ज़मीन में बेखौफ है। हमारी ये ज़मीन जो है ये सलामती की ज़मीन है, यहाँ बेखौफ रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, लेकिन यर्दन के जंगल में क्या करेगा, यर्दन के जंगल में क्या करेगा। ये पेशन गोई और किसी पे नहीं, ये किस पे पूरी हुई, यीशु मसीह पे। यिर्मयाह नबी ने 600-700 साल पहले ये पेशन गोई की थी, और वो पेशन गोई किसके ज़ात में पूरी, यीशु मसीह के बारे में पूरी। कहाँ है वो, ये यर्दन के जंगल में। ये बियाबान का है, वो पहाड़ का है आजमाइश का, यर्दन के जंगल में है। और मेरे जो जब हम मसीही कदीम रवायत को देखते हैं, रवायत कहते हैं जो उस मौके उस वक्त का दस्तूर होता है, माशरती कदरें होती हैं, जो रसूमात होती हैं। अगर उनमें देखें, यरू के करीब ज्वार में पहाड़ के दामन में ये पहाड़ के दामन में एक गार है, उस पहाड़ के दामन में एक गार है, और यहाँ पे यीशु मसीह 40 दिन रात रियाजत रोज़े में मसरूफ़ रहा और दुआ में मशगूल रहा। अगर रोज़े में हो तो तुम्हारा क्या, कलाम को पढ़ो और क्या करो, दुआ में मशगूल रहो, और बाकी एक्टिविटीज़ जितनी है, बाकी जितनी बातें हैं, बाकी जितनी आपकी सोचें हैं, जितने बाकी चीज़ें हैं, आपका रुझान किन चीज़ों की तरफ है, क्या करो, सबको पसे पुछ छोड़ दो, पीछे फेंक दो, अपने पीछे फेंक दो, और क्या करो, दुआ की तरफ, कलाम की तरफ, खुदा से मुलाकात करने में, उससे गुफ्तगू करने में क्या रहो, लगे रहो। और मेरी जो जब हम इस पहाड़ के बारे में देखते हैं, इस पहाड़ को जबल कुरतीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जबल कुरतीन कहा जाता है, और अरबी ज़बान में जबल कुरतीनल कहा जाता है, जबल कुरतीनल कहा जाता है। और आजकल इस मुकाम को तुल उल सुल्तान कहा जाता है। अब जो कहा जाता है इस वक्त जो इसका है नाम, वो तरुल सुल्तान है। 7वीं सदी की रवायत के मुताबिक कुरंतीना है। ये कुरंतीना लफ्ज़ तो आपको सबको याद होगा। कौन सी बीमारी आई थी जब सारे कुरंतीना में चले गए थे, कोरोना में सारे कहाँ चले गए थे, पेशन गोई पूरी हुई थी। एक और पेशन गोई थी कि आपने खलवत खानों में चले जाओ, यानी अलहदा चले जाओ। यहाँ भी हम देखते हैं यीशु मसीह अलहदा था, कुरंतीना में था, और वो किस काम के लिए था, आजमाइश की तैयारी के लिए, रोज़े के लिए। और आजमाइश तो मामूली सी बात है, हकीकत में यीशु मसीह सलीब पर जान देने की तैयारी कर रहा था। बाज़ तनकीद करते हैं कि यीशु मसीह गत्समनी बाग में डर गया था। आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल दे। ये यीशु मसीह डरा नहीं था, यीशु मसीह डरा नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या है, वहाँ ही हम देखते हैं, अगर गौर कर से पढ़े खुदा के कलाम को, वहाँ 3 मरतबा लिखा है। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
یسوع مسیح، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا کہ میں گتسمنی باغ میں جان دوں۔ وہاں تو چند لوگ دیکھنے والے تھے، ایک پلٹن تھی، اور پلٹن میں 200 سے لے کے 600 تک لوگ ہوتے ہیں، 100 بھی دستہ ہوتا ہے 100 کا ان میں اس دور کے، اور 200 سے 600 تک لوگ اور چند اور لوگ تھے۔ تو کیا یسوع مسیح اگر گتسمنی میں ان کی وہ جان دیتے تو کیا دنیا کو پتہ چلتا؟ پیشن گوئی ہی پوری ہونی تھی۔ یہاں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو وہ پیشن گوئی کہاں پوری؟ وہ یسوع مسیح ڈرا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا، پھر اس نے کہا 3 مرتبہ، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تاکہ کہاں ہو؟ جہاں تیرے کلام میں تو نے فرمایا ہے وہی پوری ہو، کیونکہ اس سے وہ صلیب پر جان دینے کی تیاری حقیقت میں کر رکھا۔ اور میری جو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اس غار کے بارے میں اگر دیکھیں، اس پہاڑ کے مشرق کی طرف ہے۔ کس طرف ہے؟ مشرق کی طرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ ہے، غار کا دہانہ ہے، غار کا جو منہ ہے وہ مشرق کی سمت ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں خاموشی، دعا اور تنہائی میں روزہ ریاضت اور 40 دن تک گزارے، اور 6 صدی کا گرجا، 6ویں صدی جسے کہا جاتا ہے، 6ویں صدی میں کیا ہوا؟ اسی پہاڑ پر ایک گرجا گھر بنا دیا گیا، اسے تعمیر کیا گیا، اور وہاں پہ آج اس گھر میں اس جگہ کو محفوظ رکھا گیا، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یسوع مسیح جب تھک جاتے تھے تو اس پتھر پر بیٹھتے آرام کرتے تھے۔ وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے، اور یہ 6 صدی کا یہ گرجا 13ویں صدی میں غیر آباد ہو گیا تھا۔ یہ چرچ گرجا تھا، یہ غیر آباد ہو گیا تھا۔ پھر 1874 میں، کون سال میں؟ 1874 سن عیسوی میں یونانی آرتھوڈکس نے، اس کلیسیا نے اس کی نگہداشت کا کام اپنے ذمہ لے لیا، اس کو سنبھالنے کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لی، اور وہاں پہ ایک خوبصورت راہب خانہ بنایا۔ یعنی خدا کے جو لوگ ہیں، جو خادمین ہیں، میں ایک ہی لفظ استعمال کروں گا کیونکہ بہت سارے عہدے نہیں ہیں، راہب جو تھے خدا کے خادمین تھے، وہ ہمارے رہتے تھے۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ عبادت میں، ریاضت میں، دعا میں، خدا کے ساتھ گفتگو کرنے میں، بات چیت کرنے میں وہ وقت وہاں گزارتے تھے، اور اسے اس جگہ کو سنبھالتے تھے۔ اور اس کی یہ پہاڑ میں کھدائی کر کے بنایا گیا، اور یہ 1895 میں یہ مکمل ہوا۔ یہ تقریباً اسے بناتے ہوئے 21 سال لگے تھے۔ اب جو یہاں پہلی آزمائش یہیں پہ ہوئی، پہلی آزمائش یہیں پہ ہوئی تھی۔ پہلی آزمائش کیا تھی؟ جب اسے بھوک لگی۔ انسانی آزمائش میں جب ہم خدا کے کلام کے بارے میں غور کرتے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور دنیا میں بھی پتہ چلتا ہے، انسانی آزمائش میں بعض اوقات انسان ایمان سے برگشتہ ہو جاتا ہے، دور چلے جاتا ہے ایمان سے۔ آزمائش میں ایمان جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے، ڈاواڈول ہو جاتا ہے انسان خدا، اور آزمائش سے خدا سے دور لے جاتی ہے۔ اب یہاں ہم ایک شخص کی آزمائش دیکھتے ہیں، اسے کہا گیا، اسے خود فرمائش کی، یسوع سے خود فرمائش کر رہا ہے، یسوع میں تیرے پاس آ جاؤں۔ وہ جھیل پہ تھا، وہ جھیل پہ کس نے بلایا تھا؟ پہلے پطرس نے بلایا۔ ہم ذرا غور کریں، حوالے کو پڑھا کریں، سنا کریں، غور کیجئے۔ پہلے خود ہی وہ کہتا ہے کہ یسوع میں تیرے پاس آؤں۔ یسوع نے اسے کیا کہا؟ سادہ سی زبان، اسے کہا آ جا۔ تو وہ چل پڑا، اب چلتا جا رہا ہے۔ ڈاواڈول کیوں ہوا؟ ایمان ڈاواڈول کیوں ہوا؟ کیوں ڈوبنے لگا؟ یسوع مسیح پر دھیان تھا تو دھیان اس کا کہاں چلا گیا؟ ہٹ گیا۔ اور عبرانی 12 باب میں بڑا صاف لکھا ہے، پہلی آیات میں ہی،
آیت میں ہی پہلی آیت دوسری آیت میں ہی صاف لکھا ہوا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اس سے تکنا ہے۔ وہاں وہ یسوع کو تک رہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا دھیان یسوع سے ہٹ گیا تو کیا ہوا؟ ڈوبنے لگا، پھر پکارا یسوع۔ تو یہ ساری چیزیں تم کو گیت بھی گاتے ہیں، سب ضرورتیں بھی ہم اپنا دھیان ضرورتوں کی طرف رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی طرف، خدا کی طرف نہیں رکھتے۔ خدا کی باتیں اور کلام حقیقی زندگی بخشتے۔ دنیاوی روٹی سے ہم صرف انسان سے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن روحانی چیزیں کیا ہیں؟ روحانی چیزیں زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ خداوند یسوع نے روزے کے دوران دنیاوی چیزوں کی بجائے روحانی چیزوں پر توجہ دی، وہ متوجہ رہا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہر آزمائش پر کیا ہوا؟ غالب آیا۔ اور پھر اس کے کام جو سارے اس کی پیدائش سے لے کے مکاشفہ کے آخری باب تک جو کام تھے اس نے صلیب پر، پہلا کلمہ کیا تھا؟ مہربانی جس کو آتا ہے وہ بولیے، مجھے سارے ہی آتے ہیں یہ چھوڑیں۔ پہلا کلمہ کون سا؟ آپ بولیے ادھر، میں آئے باپ تو ان کو معاف کریں۔ اس جان کنی کی حالت کے میں کوئی معاف کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس نے کہا اگر یسوع سے یہ نہ بولتا تو کبھی معافی ہمیں نہ ملتی۔ اور چھٹا کلمہ کون سا ہے؟ تمام ہوا، یعنی باپ تو نے جو میرے کام میرے ذمے کیے تھے میں نے ان کو کیا کیا ہے؟ پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ میں ہر کام میں فتح یاب رہا ہوں اور جو کام تو نے دیا تھا میں نے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے سارا قرض جو آدم سے لے کر انسان پر تھا میں نے وہ چکا دیا ہے۔ اور جیسے آسمان پر ستاروں میں قطبی ستارہ ہے، اسی طرح ایک آیت ہے بائبل میں، اناجیل میں، وہ ہے یوحنا 3:16 آیت۔ یہ سب میرے ساتھ بولیے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ! اس پر ایمان لانے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اس پر ایمان لانے سے، اس کی طرف دھیان رکھنے سے ہم ابلیس پر، شیطان پر فتح پاتے۔ اور کوئی اس دنیا میں شخص نہیں تھا جو موت پر فتح، گناہ پر، ابلیس پر، موت پر فتح پائے۔ یسوع مسیح نے کہا آئے موت تیرا ڈنگ کہہ، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اور پھر کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ! موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، ان کے دروازے سب کے لیے وہی کھولتے ہیں۔ ہم اگر اکثر غلطی کرتے ہیں، فلاں نے مار دیا، مارتا کوئی نہیں، کلام میں بہت ساری باتیں، کبھی آئیں گے پھر آگے چلیں گے، لیکن بات یہ ہے جس کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے وہی اس کے پاس جائے، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ میرے جو آپ پر ابھی ایسی کبھی آزمائش نہیں ہے، کبھی ایسی جگہ پہ آپ نہیں آزمائی۔ میں نے بہت سارے انبیاء کرام میں پڑھا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، جیسی یسوع مسیح پہ آزمائشیں ان کے نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی خدا کے کلام میں ہمیں بتایا گیا کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے۔ اس سے پہلے کہا 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ، محاورہ ہی صرف پورے دنوں کا نہیں کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 بھی دکھ کا مطلب ہے، 40 بھی دکھ کا ہی مطلب ہے۔ تو یہ ہم خدا کے کلام میں جب دیکھتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جان دینے تک بھی وفادار رہنا ہے اور خدا کے روح کے تلوار کو ہمیشہ استعمال۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے زور میں جھکائیں۔ مہربان قدوس شفیع آسمانی باپ تیرا شکر، خداوند زندگی کے مالک، آج کا کلام ایک زندگی میں 100 گنا۔ خداوند جب ہم آزمائے جائیں، دکھوں میں سے گزرے، مصیبتوں کا سامنا، تو ہمارا دھیان تیری طرف نہ کہ مصیبتوں، اور خداوند تیرے کلام کو ہم استعمال کریں، ان الفاظ کو استعمال کریں۔ خداوند زندگی کے مالک جو روح کی تلوار، برکت دینا یسوع ناصری کے نام سے،
آمین.